تو دنسا دیں بہم ان کو زمین میں، جیسے قارون کو ہم نے دنسایا تھا زمین میں، او یا نسکت سین کاف تو ساکا تھا گرانا، علیہم ان پر قسطن کوئی ٹکڑا، من السماء یا ان پر کوئی آسمان سے ٹکڑا گرا دیں۔ دیکھو آسمان سے قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، یا پھر اصحاب الایکا ان پر بھی عذاب اوپر سے آیا تھا۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر کوئی اوپر سے ٹکڑا آسمان کا گرا دیں یا انہیں زمین میں دنسا دیں، تو انہیں اس چیز کا کوئی خوف نہیں۔ یہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہی نہیں، یہ کہتے ہیں اللہ دوبارہ پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ ان بے شک فی ذالک اس میں لا یقیناً آیات نشانی ہے، لکل عبد منیب ہر عبد منیب، اے اناب ینیب، منیب میں رجوع کرنے والا، مطلب جس کی روح زندہ ہے، جس کی فطرت زندہ ہے، جو بغیر تعصب کے، بغیر ضد کے، ہٹ درمی کے وہ اللہ کے احکام جب سنتا ہے اور ان کی دلائل کو جب سنتا ہے تو وہ مان جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی فطرت لائف ہے۔ اور جو اڑ گئے ہیں، جو ان کی فطرت اور روح جو ہے نا وہ مردہ ہے، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ بات سمجھنے کے باوجود دیکھو ان کی دو ہی قسمیں تھیں، ایک قسم یہ تھی کہ وہ سننا نہیں چاہتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑنا یا اپنی مرضی پہ چلنا ہے، اور دوسرے وہ تھے بات سمجھ گئے تھے مگر ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو عبد المنیب وہی ہے جو اللہ کی طرف جھکنے والا ہے، مطلب یہ بات سمجھ گئے، اہل علم ہیں، اہل عقل ہیں، اہل سمجھ ہیں، اہل دانش ہیں، جب انہوں نے دلائل سے، نشانیوں سے بات سمجھ گئی تو فوراً مان جاتے ہیں، تو وہ عبد منیب ہے۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ عطینا ہم نے دیا داؤد علیہ السلام کو، منا اپنی طرف سے، فضلا ہم نے انہیں فضل دیا، فضیلت عطا کی، دیکھو انہیں حکومت بھی دی، انہیں نبوت بھی دی داؤد علیہ السلام۔ یا جبالو اے پہاڑو، اوی بھی ابواب ہوتا ہے رجوع کرنا، تو اوی بھی ہے مؤنث کا ماضی کا صیغہ ہے، کیونکہ یہ جمع مکسر ہے نا جبال جو، تو تم رجوع کرو کا مطلب ہے کہ دیکھو ان پر اللہ نے وہ زبور کتاب نازل کی تھی جس میں حمد و ثنا کے نغمے تھے، تو وہ ان کی بڑی خوشحالی تھی، ان کی جو ہے نا وہ پڑھتے تھے تو بڑی خوشحالانی سے پڑھتے تھے۔ لہن داؤدی ویسے بھی آتا ہے کہ ان کا زیادہ جو ہے نا اس طریقے سے، جیسے حضرت ابو موسیٰ شعری تھے، وہ بھی بڑی بہترین لہن سے حضور جو ہے اس کا قرآن پاک ان سے سنا کرتے تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ آپ کو اللہ نے بڑا بہترین جو ہے نا یہ عطا کی ہے لہن جو ہے نا، تو اس لیے وہ بھی تو یہ کہا جاتا ہے وہ اللہ کے حمد و ثنا کے نغمے پڑھتے تھے۔ تو پھر پہاڑوں کو اللہ نے کہا یا جبالو اے پہاڑو اوابی تم تسبیح کرو، رجوع کرو، ماہو داؤد کے ساتھ، بطیرہ اور اے پرندو، مطلب پھر جیسے کہ مفسرین نے لکھا ہے پہاڑ اور جو پرندے تھے نا وہ پھر ان کے ساتھ آواز بھی ایسی نکالتے ہوں گے کہ ساتھ جو ہے نا وہ اللہ کے جا وہ حمد و ثنا کے پڑھتے تھے، تو وہ بھی ساتھ جو ان پہ تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے۔ علنا اصل میں ہے لام یہ نون، جیسے لین کا کپڑا نہیں ہوتا لون یا لین نرم، تو علنا ہم نے نرم کر دیا لاہو داؤد علیہ السلام کے لیے الحدید لوہا۔ اچھا اب لوہا نرم کرنے، دیکھو یہ تم جو مفسرین نے لکھا ہے وہی ہے، وہ لوہا نرم کرنے کا بعد میں یہ لکھا ہے کہ وہ جیسے چاہے تھے لوہا موڑ لیتے تھے، اسے گرم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بعض کہتے ہیں وہ گرم کرتے تھے اور انہیں تھوڑے وغیرہ مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، مگر جیسے کہ بعد میں ریسرچ ہوئی اس میں ان کے وقت کی بے شمار لوہے کی بٹیاں فلسطین میں دریافت ہوئیں، میننگ دیر بائی کہ وہ لوہے کو بٹیوں پر گرم کر کے تو اس سے اصل میں وہ زریں بناتے تھے، جو جنگی لباس تھا، جو جنگی لوہے کی قمیضیں اس وقت پہنی جاتی تھیں انہیں زریں کہتے ہیں۔ تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا یہ فن جو ہے نا یہ ہنر انہیں مطلب یہ سکھایا تھا کہ وہ اس لوہے سے وہ جنگی لباس تیار کرتے تھے۔ تو یہ اصل میں ہے ہم نے
النا ہم نے نرم کر دیا لہو اس کے لیے الحدید لوہے کو، ان کے اے مل تو عمل کر سابغات عمل کر مین بنا سابغات کا اصل مطلب ہے کشادہ زریں کھلی زریں، مطلب وہ جو لباس جنگی لباس ہے نا بھائی اس کے کیل کانٹے ایسے ہوں کہ نہ ہی اس کی کیلیں لمبی ہو جائیں کہ وہ لباس ہی بڑا ٹائٹ ہو جائے، اور نہ ہی چھوٹی ہوں کہ وہ زریں وہ لباس مطلب ایسا وہ لوز رہے، اور اسی طرح کہ نہ زیادہ لمبی ہوں نہ چھوٹی ہوں۔ تو اس طرح وہ کہا گیا ہے کہ تو آپ زریں بناؤ کشادہ، مقدر قدرہ قدرو اندازہ رکھنا، مطلب اندازے سے سرد کا اصل معنی ہے کہ دو چیزوں کو موٹی چیزوں کو سینہ پرونا، تو مطلب یہ مراد تو یہاں پہ کڑیاں اس کی کڑیاں ہوتی ہیں جو زرے کی، تو وہ اس کی کڑیوں کا اندازہ رکھو کہ بھئی برابر برابر کڑیاں رہیں، اور یہ نہ ہو کوئی کڑی موٹی ہو کوئی چھوٹی ہو کوئی لمبی ہو، تو اور پورے جسم کے لیے تو اس طرح کے اندازے سے آپ ان کڑیوں کو جوڑیں۔ اور اے معلوم صالحہ آپ عمل کریں صالح۔ دیکھو یہ اللہ کی نعمتوں پر کہ اللہ نے آپ کو یہ حکومت دی، نبوت دی، ہنر یہ لوہے کا سکھایا، وہی زرا سے وہ پھر اپنا جو ہے نا نان نفقہ جو کھانے پینے کا اپنا انتظام کرتے تھے اسی محنت سے، تو کہا گیا ہے کہ اس شکر گزاری میں اللہ کی اطاعت کرو، اے معلوم صالحہ تو صالح عمل کرو، انی بے شک میں بما اس کا جو تعملون جو تم عمل کرتے ہو وہ بصیر ہوں، اللہ نے کہا وہ تمہیں جو کچھ تم کر رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا۔ وہ سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ریح ان کے لیے لوہا جو ہے وہ نرم کر دیا، اور سلیمان علیہ السلام کے پہلے تو ان کے ہوا تابع کر دی۔ غدوہا غدو کہتے ہیں صبح کو، غدوہا اس ہوا کا صبح کو چلنا، تو وہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ صبح کی اس کی منزل جو تھی نا وہ 1 ماہ کی تھی، صبح سے کہہ لیں دوپہر تک وہ چلتی تھی، 1 ماہ سے مراد ہے کہ اس وقت جو مروجہ سواریاں تھیں اونٹ تھا یا گھوڑے تھے، تو 1 ماہ میں جتنا وہ سفر کر سکتے ہیں تو وہ صبح کے ٹائم یا صبح سے کہہ لیں پہلی منزل صبح کی وہ 1 مہینے کا سفر صبح کے ٹائم کر لیتے تھے، صبح سے لے کر دوپہر تک۔ اور شام کی منزل اس کی تھی کہہ لیں دوپہر سے شام تک، وہ بھی ان کی 1 مہینے کی مسافت تھی۔ اب اس میں بھی علماء کرام نے پھر مختلف تعبیریں لکھی ہیں، ایک تعبیر تو یہ لکھی ہے کہ ان کا وہ